الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ تھوڑا سا دوہرا دے رہا ہوں، میں پچھلی اتوار کو جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کے بارے میں بتایا تھا، اس سے کچھ بتایا تھا، تو وہی مطلب تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے. 40 آیت میں جو پڑھی تھی ہم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا. اے بنی اسرائیل یاد کرو تم لوگ میرے احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا بنی اسرائیل نے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی میرا عہد کو پورا کرو، اور میں نے جو عہد کیا وہ بھی تمہارے لیے پورا کروں گا. اگر تم یہ عہد پورا کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا، نعمتیں بخشوں گا، تمہارے لیے سب کچھ کروں گا. تم اپنے احکامات کو بھول گئے، وہ مطلب پورے اگر بنانے جائیں گے تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی، تو میں نے صرف ریپیٹ کر دیا تھوڑا سا تاکہ آپ کو ریکال ہو جائے میموری. آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 42، اگر موقع ملا تو 42 43 45. ٹھیک ہے، 44 45 اگر ٹائم مل گیا تو. ویسے ٹائم کم ہے لیکن پھر بھی دیکھتے رہے. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معاکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون. اور ایمان لاؤ، لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، ایسی حالت میں جو سچ بتانے والی ہے. اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو مقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو، اور خاص مجھے سے پورے طور پر ڈرو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے مخاطب کر کے چند اہم احکامات دیے. کیا احکام دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کتاب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ. یہ کتاب کوئی نیا دین نہیں لائی ہے. غور سے سنیں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، غور سے سنیں. کیسی بنیادی باتیں اللہ نے بتائی ہیں کہ آدمی اگر غور کریں تو 14 طبق روشن ہو جائے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 41 نمبر میں کہ جو کتاب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ کتاب کوئی نیا دین نہیں لائی ہے. ایسے بات مطلب جو آپ انکاری کر رہے ہو کہ یہ کوئی نئی چیز آ گئی، تو نئی چیز نہیں آئی ہے. جو توریت یا زبور یا انجیل جو میں نے اتاری تھی کوئی مختلف نہیں ہے، وہی چیز ہے جو اس میں تھی، یہی اس قرآن میں بھی ہے. سمجھے نا کیا فرمایا؟ یہ کتاب کوئی نیا دین نہیں لائی ہے، بلکہ یہ تمہاری اپنی کتابوں میں یعنی توریت و انجیل کی تصدیق کرتی ہے. اور یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے توریت اور انجیل کی ان تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے. یہ باتیں میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، توریت میں بھی، قرآن میں بھی وہی چیز ہے. اس میں کوئی نئی چیز میں نے نہیں کی ہے. آپ جو مطلب کہ کوئی نیا سلسلہ بتا دیا ہو یوں ہے کہ پہلے دین یہ تھا اب دین یوں ہوگا، وہی چیزیں ریپیٹ کی ہیں میں نے اس کے اندر. اور تم اگر دیکھو گے تو تم کو اس میں تمام چیزیں ملیں گی.
تصدیق کرتا ہے قرآن کہ قرآن میں بھی وہی چیزیں موجود ہیں جو زبور میں، انجیل میں اور تورات میں موجود تھیں. سمجھے نا؟ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے تورات اور انجیل کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں اصل طور پر موجود تھیں. یعنی جیسی اصل ہم نے بتائی تھی نا تمہیں تورات انجیل میں، ویسے ہی اس کے اندر بھی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں کیا ہے ہم نے. یہ جو نازل کی ہے قرآن شریف کو، اس میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے ہم تمہیں، وہی چیز بتا رہے ہیں جو تورات اور انجیل میں تھی. یعنی توحید، آخرت، رسول پر ایمان لانا. لہذا اگر تم سچے مومن ہو تو تمہیں اس کتاب کو قبول کرنا چاہیے. ایسے بات، اگر تم سچے مومن ہو تو ان سب چیزوں کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ تورات کے اندر بھی توحید، یہاں بھی کیا ہے؟ توحید. پھر آخرت پہ ایمان ہے، رسول پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، ایمان مجمل، ایمان مفصل ہے نا. وہی چیز اس میں بھی تھی. تو پھر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ قرآن شریف کا جو انکار آپ کر رہے ہو تو آخر کیوں کرتے ہو بھائی؟ جبکہ وہ تمام چیزیں جو اس میں تھی وہی تو وہی چیزیں میں تم کو بتا رہا ہوں، کوئی تم کو نئی بات تھوڑی بتا رہا ہوں. کہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز تھوڑی اس میں نے ڈال دی ہے کہ تم اس سے پریشان ہو رہے ہو کہ یہ کیسے ہوگا. تو لہذا اگر تم سچے مومن ہو تو تمہیں اس کتاب کو قبول کرنا چاہیے. غور سے سنیں، آگے جو بتا رہا ہوں نا وہ بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں. وہ جو ہے وہ دماغ میں رکھنے والی چیز ہے، وہ سمجھنے والی چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. کیا ہے؟ چونکہ اہل کتاب کتابی علم رکھتے تھے، پڑھے لکھے تھے نا، جاہل نہیں تھے. پڑھا لکھا ہوگا تو سمجھے گا نا، نہیں جاہل ہوگا تو نہیں سمجھے گا. تو پڑھا لکھا تھا تو کیا کہا اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہا ہے کہ چونکہ اہل کتاب کتابی علم رکھتے تھے اس لیے ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پہچانیں گے. ذکر تھا نا اس میں، تورات میں ذکر ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انجیل میں ہے نا، زبور میں ہے نا. تو جب مجھے پہلے سے کتاب میں سے علم آ گیا کہ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، آخر نبی آنے والا ہے، اس کے یہ ہے یہ تم اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی بات کی تصدیق کرنا، اس پہ ایمان لانا اور اس وہ جو بتا رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. تو تم پھر کیوں گھوم گئے بھائی؟ کس وجہ سے اب تم جو ہے وہ یہ نخرے بازی دکھا رہے ہو جو دکھا رہے ہو؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ ہاں، تو امید کیا کروں گا میں؟ اگر ایک چیز جانتا ہوں، اگر آپ ایک چیز جانتے ہیں تو امید تو کریں گے نا کہ یار بدر بابا آ رہا ہے، یوں کرے گا تو یوں ہوگا. امید تو رکھتا نا. لیکن بدر بابا گھوم جائے تو پھر کیا کرو گے آپ؟ تو وہی والی بات ہے کہ تم کو پہلے سے علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو پھر ان کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ اور مطلب بات جو ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پہچانیں گے اور ساتھ ایمان بھی لائیں گے. سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا کہ حق کے آنے کے بعد سب سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ بنو. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ سچ ہے، اس کے باوجود آپ اس کا انکار کر رہے ہو تو سوچ لو تمہارے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. تمہارے لیے ہر چیز مشکل ہو جائے گی، مشکل ترین ہو جائے گی. سیدھی سی بات ہے نا. آپ کو پتا ہو اگر وہ اگر چیز اگر ایکسیپٹ نہیں کریں تو کیا ہوگا. وہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں خبردار کیا کہ حق کے آنے کے بعد سب سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ بنو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تاکید کی ہے کہ میری آیتوں کو جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں، سنیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی بول رہے ہیں، ہم کچھ نہیں بول رہے، میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، سب اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تاکید کی ہے کہ میری آیتوں کو جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں کو دنیاوی مفاد، عہدے یا رشوت کے لیے چھپاؤ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی اس کو چھپاتے تھے نا یہودی نصارہ، وہی کہ اس کو چھپاؤ نہیں اور نہ ہی
ان میں تحریف یعنی تبدیلی کرو. یہ دنیا میں مفاد تھوڑی سی قیمت ہے اور اس کے لیے آخرت کے مقابلے میں دنیا ناچیز ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھ ہی سے ڈرو. اگر تم نے حق کو چھپایا تو تمہیں سزا دی جائے گی. آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں. قرآن میں تو تبدیلی ہم نہیں لا سکتے لیکن اس کے ترجمے میں تو بہت ساری چیزیں ہم اپنی مرضی سے شامل کر دیتے ہیں. وہی والی بات اللہ کہنے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو عظمت رفتہ کی یاد دہانی اور اللہ کا خوف دلانے کے بعد نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا چوں و چرا تسلیم کر لو اور دنیا کے مفادات کی خاطر ان سے روگردانی نہ کرو. سچائی قبول کرنے میں سب سے پہلے جو رکاوٹ پیش آیا کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بتائیں؟ کیا کہا کہ حق کو چھپایا ہے تو وہ ہو جائے. تو اسرائیل بنی اسرائیل کو کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دلانا ہے کہ ہم بھی آج ہمارے میں بھی خوف نہیں ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے. ان میں بھی خوف ختم ہو گیا تھا اور خوف ختم ہو گیا ہے. انہیں تو ہم کو بتایا کہ اللہ سے کس طرح نہیں ڈرنا چاہیے اور دنیا میں کس طرح گھسنا چاہیے. انہوں نے بتایا نا, یہود و نصارہ نے ہمیں بتایا نا, سب باتیں اور کس نے بتائیں. تو وہی بتایا کہ اب جو ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو بغیر کسی کوشچن کے آپ کو قبول کرنا ہے اور کرنا چاہیے. نہیں کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے. ایسے بات سچائی قبول کرنے میں سب سے پہلے جو رکاوٹ پیش آتی ہے کیا سنیں. ہم جو میں اس لیے بول رہا ہوں, کو سننے کی بات کر رہا ہوں, بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا غور سے اس لیے سنیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا جو ہو رہی ہیں, جو اب چل رہی ہیں, ہمارے ہم لوگوں نے بھی چلا دی ہیں, وہ سب انہی کی ڈگر پہ ہم آ گئے ہیں. انہی کی کیا کہنا چاہیے روش پہ ہم چل رہے ہیں. کیونکہ خدا کا خوف ہمارے پاس نہیں رہا, ہم ان کی روش پہ چل رہے ہیں, انہیں کی ڈگر پہ چل رہے ہیں, انہیں کی چیزوں کو ہم اپنا رہے ہیں. اسی لیے اپنا رہے ہیں وہ چل رہی ہیں. کیوں؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ کیا فرماتا ہے کہ سچائی قبول کرنے میں سب سے پہلے جو رکاوٹ پیش آتی ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ سچ کو قبول کرنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا چیز رکاوٹ کرے گی بتائیں آپ کو؟ دنیا میں مفاد. دنیا میں مفاد جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو سب سے پہلے روکتا ہے. دنیا کے اندر میں کیا ہوگا؟ خاندان مجھے چھوڑ دے گا, میری قوم مجھے چھوڑ دے گی, میں اکیلا رہ جاؤں گا, مجھے نوکری نہیں ملے گی, مجھے فلانا نہیں ہوگا, تو یہ میں کیسے چھوڑ دوں؟ ایسا ہوگا. دوسری کروہی تعصبات. کروہی تعصبات کا مطلب ہے بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے تقلید کرنا. میرا باپ پرچم رہا تھا, میں نے بھی چومنا شروع کر دیا. میرا باپ میرے پیروں کو دوسروں کے پیروں کو ہاتھ لگا رہا تھا, میں نے بھی اس کے پیروں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ کیوں لگا رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی وجہ کے پیروں کو ہاتھ لگانے کی, یا قبر چومنے کی وجہ کیا ہے, یا کوئی اور کام کرنے کی وجہ کیا ہے. میرا باپ کر رہا تھا نا, میرا خاندان کر رہا تھا, میرے آبا و اجداد کر رہے تھے نا, اس لیے میں بھی کر رہا ہوں. جو کام کر رہا ہوں میرے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں نا, تو میں بھی اسی لیے کر رہا ہوں. ایسا بات. دوسری چیز کیا آتی ہے سچ کو قبول کرنے کے لیے؟ کروہی تعصبات, اندھی تقلید جسے بولتے ہیں, اور انسان کا قدیم رسومات پر نصیرت پر قائم رہنا. یہ تو میرے باپ دادا کی ہے نشانی ہے, میں کیسے چھوڑ دوں بھائی؟ یہ میرے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں تو میں کیسے چھوڑ دوں؟ ایسا بات. میرے باپ دادا جو تھے نا وہ بہت کچھ کرتے تھے, تو میں کیسے چھوڑ دوں میں ان کو؟ سب سے بڑی جو رکاوٹیں کیا آتی ہیں جب سچائی قبول کرنے کی آتی ہیں, تو یہ رکاوٹیں آپ کو اندر سے شیطان پیدا کرتا ہے. کون ہے؟ ارے یہ تو تمہارا باپ دادا کرتے تھے, مجھ سے کیسے چھوڑ رہے ہو؟ قبروں کو چومتا تھا, عرس مناتا تھا, قوالیاں گاتا تھا, فلانا کرتا تھا, نعتیں پڑھتا تھا, یہ کرتا تھا.
قرآن نہیں پڑھتا تھا تو وہ تو پڑھنے کا بھی چیز ہے ہی نہیں، قرآن تو ویسے بھی پڑھنے کی چیز نہیں، یہی سب بنانے کی چیزیں ہیں۔ تو وہ سنیں کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا آتی ہیں دنیا میں مفاد کرو ہی تعصبات، اور انسان کا قدیم رسومات و نظریات پر قائم رہنا جنہیں چھوڑنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جو گتھیاں پڑی ہوئی ہیں نا، کیسے چھوڑ دے گا؟ ایک دم سے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ چیزیں کس میں آتی ہیں؟ سچائی قبول کرنے کے لیے اگر آپ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور سچی باتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو آپ کو یہ سب پہلے رکاوٹیں آئیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی دوسرے مذہب میں اور اس مذہب سے اگر آپ اس طرف آتے ہیں، اس مذہب میں، تو سب سے پہلے کون چھوڑے گا؟ آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کدھر چلا گیا؟ اس کو نکالو گھر سے باہر۔ آپ کسی رشتے دار کے پاس جائیں گے تو بولے گا اچھا یہ ایسا، نکل بھائی باہر۔ پہلے تو آپ کے گھر والے، آپ کا قبیلہ ہی آپ کو چھوڑ دے گا، پھر آپ اپنی جماعت میں جائیں گے تو وہ اس سے پہلے ان کو ڈنڈا مار کے نکال دیں گے آپ کو۔ اور اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو ان کو بھی بول دیں گے یہ تو یوں ہو گیا بھائی، اس کو نکال باہر، ادھر چلا گیا۔ تو نوکری سے بھی گیا تو سب سے زیادہ میں خوف کھاتا نا کہ پیسہ نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، کیسے رہوں گا، کیسے گزار کروں گا۔ بیوی بچے ان کو بھی لعنت کرے گے، تیرا شوہر ایسا ہو گیا، اس کے بعد ٹھوکنا شروع کر دیں گے کہ تیرے قدم ہی ایسے تھے جو تو تیرے ساتھ شادی کی جب سے سال ایسا ہو گیا، بیوقوف۔ تو یہ سب چیزیں جب آدمی سچائی قبول کرنے آتا ہے نا تو یہ سب چیزیں بیچ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ کی دماغ آدمی کا جو ہے نا وہ ان سب چیزوں کو بتاتا ہے، سمجھے نا۔ اس میں انسان کو وقتی مفادات، ماضی کے نظریات، آبا و اجداد کی روایات اور معاشرے کی فرسودہ رسومات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر سچ قبول کرنا ہے، حق کے اوپر راستے پہ چلنا ہے تو یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ آپ نہیں چھوڑیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، جس کی وجہ سے کئی قسم کے الزامات برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ انسان ہمیشہ انہی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ ان جکڑ بندیوں سے نجات پانا اور حقیقت کو قبول کرنا بڑی جرات و جوان مردی کا کام ہے۔ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ معاشرے کی جو رسومات ہیں، جہیز ہے، فلانا ہے، اور شادی ہیں، اس کے اندر خرافات جو ہو رہی ہیں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ مہندی نہیں کریں گے تو ہمارا تو ناک کٹ جائے گی، مایوں نہیں کریں گے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، محلے میں کیا بولیں گے، ہمارے رشتے دار کیا بولیں گے۔ ولیمے کے اندر اگر 200 آدمی نہیں ملے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی بھائی، یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، جبکہ سادگی کا حکم ہے۔ سہرا بندی تک نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے سہرے بنا جاتے ہیں، ان کے لیے پیچھے عورتیں اور خسروں کو بلا کے گانے گائے جاتے ہیں اور تالیاں بجائی جاتی ہیں، تو یہ تو ہمارے ہیں نہیں ہے۔ لیکن وہ بلانا ضروری ہے، اگر نہیں بلایا تو بھائی یہ تو خاندان میں نہ کٹ جائے گا، اس نے کیسے شادی کر دی، اس قسم کی یہ کیسی شادی ہوگی بھائی؟ جیسے نہیں لائے گی بیٹی بہو، جیسے نہیں لائے گی تو سب سے پہلے ساس تانا مرے گی، تو لائی کیا تھی بھائی؟ بولے گی نا، نہیں بولے گی؟ اور لڑکا اگر اس کی فیور کرے گا تو ابھی سے مجھے لگے بھائی، سالے پال پوچھ کے ہم نے پڑھائی کی تم کو زندگی بھر، پڑھایا لکھایا، شادی ہم نے تمہاری کی، اور تو عورت کے پورے زندگی بن گیا ابھی سے۔ یہ سب تانے کون برداشت کرے گا؟ وہی بتانا چاہ رہے ہیں شاید کے اندر کہ دیکھو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب کرنی ہے، لیکن یہ کرنی ہے، یہی کرو گے تبھی تم انسان بنو گے، ورنہ تو تمہارے لیے سب بیکار ہے۔ دنیاوی مفادات جو ہے نا وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہمارے تصور میں نہیں آ سکتے کہ آخرت کی جو ہمارے مفادات ہم کو جو وہاں ملے گی نعمتیں، وہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا. اور وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ کبھی کرتا ہی نہیں. میں اور آپ کر سکتے ہیں، انسان کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. کیا فرمایا؟ ان جکڑ بندیوں سے نجات پانا، حقیقت کو قبول کرنا بڑی جرات و جمع مردی کا کام ہے. اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا چاہیے. وہ اس لیے کہ قرآن کوئی نیا دین پیش نہیں کرتا، بلکہ یہ تمہاری بنیادی تعلیمات کی تائید کرتا ہے. بیسکس جو اس کے اندر تھیں ان کتابوں میں، ان سب کو وہ قرآن ایکسیپٹ کرتا ہے، تائید کرتا ہے، ان کے قبول کرتا ہے. لہذا رکاوٹ بننے کے بجائے ہر عمل دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر قرآن کا پیغام سینے سے لگاؤ اور اسلام کے پرچے کو تھام لو. اسلام کے پرچم کو تھام لو. کیا کہا یہودیوں سے؟ کہ دین اسلام کو قبول کرو. یہ سب باتیں جو چھپا رہے ہو نا، یہ سب چھپاؤ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے وقتی طور پہ تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں فائدہ، اس کا مفاد کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں جو فائدہ ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ملنے والا، وہاں آپ کا کوئی کلاس ہی نہیں ملے گی آپ کو. تو اس لیے اسلام کو، قرآن کے پیغام کو سینے سے لگاؤ اور اسلام کے پرچوں کو تھام لو. تمہیں وہ سب کچھ عزت کے ساتھ مل جائے گا جس کے چھن جانے کا تمہیں خوف ہے. یہی خوف ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ہم تو آگے نہیں بڑھتے نا، آگے کسی بات کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہاں یہ کیسے ہوگا؟ لیکن میں اپنے ابا سے پوچھوں گا کہ کروں یا نہیں کروں، یا میں فلانا کر لوں گا، یہ کر لوں گا. وہ خوف جو ہے وہ خوف ہوتا ہے. اسی لیے دونوں آیت کے آخر میں تلقین کی گئی کہ مفادات کے چھن جانے کا ڈر، لوگوں کا خوف اور مستقبل کے خدشات سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو. لوگوں سے نہیں ڈرو، آگے کیا ہونے والا ہے اس سے نہیں ڈرو. آگے تم کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، پیچھے جو گزر گیا وہ گزر گیا. اس وقت آپ کو جو سوچنا ہے وہ یہی سوچنا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہم کو تو اس کے اندر اس میں سے نکلنا ہے. آگے کیا ہوگا وہ تو بعد میں لکھا جائے گا جب آگے بڑھیں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مستقبل کے خدشات سے ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ دنیا کے مفادات و تحفظات اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی چیز ہیں. تو اس کی پکڑ اگر آ گئی تو جان نہیں چھوٹنے والی کسی بھی حالت میں، چاہے لاکھ زور لگا لو. نہ وہاں رشوت چلتی ہے، نہ ابا اماں یا کام آتے ہیں، نہ دولت کام آتی ہے، نہ کوئی اور چیز کام آتی ہے. تو اس سے کیا کہا کہ تمہیں وہ سب کچھ عزت کے ساتھ مل جائے گا جس کے چھن جانے کا تمہیں خوف ہے. اسی لیے دونوں آیت کے آخر میں تفصیل کی گئی کہ مفادات کے چھن جانے کا ڈر، لوگوں کا خوف اور مستقبل کے خدشات سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو، کیونکہ دنیا کے مفادات و تحفظات اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو تھوڑے داموں میں فروخت کرو اور اگر منہ مانگے دام مل جائے تو بیچ دو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی قیمت پر حق کو نہ بیچو. ایسے بات چاہے کچھ مل رہا ہو، بڑے سے بڑے آپ کی گردن کے وہ تلوار رکھ دی ہو نا، تب بھی حق کی بات کرنی ہے. حق کے سوا کچھ نہیں بولنا. اگر حق نہیں بولنا چاہتے تو آپ بیکار ہے. آپ یہاں کا جو مفاد یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں کا اگر 2 کروڑ روپے دے کے آپ غلط بات کر لیں گے نا تو 2 کروڑ کب تک چلیں گے؟ لیکن حق اور وہاں جب وہاں جانے کے بعد اس کی پکڑ ہوئی آپ کی، وہ تو ہونی ہی ہے اور دنیا میں بھی ہو سکتی. اللہ تعالیٰ یہ بولتا ہے کہ میں دنیا میں بھی پکڑوں گا اور وہاں آخر میں تو اگر پکڑوں گا ہی پکڑوں گا، تو بھول ہی جاؤ گے نہیں پکڑوں گا وہاں تو پکڑوں گا ہی پکڑوں گا، لیکن یہاں بھی پکڑوں گا بھائی. تو آپ کیا کرو گے بھائی؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو وہی فرمایا، کیا فرمایا کہ
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو تھوڑے داموں میں فروخت نہ کرو اور اگر منہ مانگے دام ملے تو بیچ دو، بلکہ مقصد یہ کہ کسی کی قیمت پر حق نہ بیچو، اس لیے کہ ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے مقابلے میں حقیق ترین معاوضہ ہیں۔ یہ بیچتے تھے نا، یہودی بیچ رہے تھے نا، بہت ساری چیزیں چھپا دیتے تھے، بہت ساری بتاتے تھے، کسی کو وہ کرتے تھے، سب ان کے علماء جو تھے وہ یہ کرتے تھے نا۔ حقیقی ترین چیز ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ حقیقت سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں میرے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں اس لیے بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قرآن تمہاری بنیادی اور صحیح باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اسے میں نے ہی اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا ہے، لہذا تمہارے لیے اس سے انکار کرنے کا کوئی علمی و اخلاقی جواز نہیں بنتا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا قرآن کی، اور اس میں ایمان لانے کی بات نہیں کر رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ میں نے خود اپنے بندے حضرت محمد یعنی محمد عربی پر نازل کیا ہے، لہذا تمہارے سے اس سے انکار کرنے کا کوئی علمی و اخلاقی جواز نہیں بنتا۔ کوئی جواز ہونا انکار کرنے کا، بھائی یوں نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، تمہارا کوئی جواز ہی نہیں، اس لیے اخلاقی طور پر بھی نہیں بنتا اور علمی طور پر بھی نہیں بنتا۔ علمی طور پر اس لیے نہیں بنتا کہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے، اس میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آنے والا ہے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ آنے والا ہے آخری نبی، اس پہ ایمان لانا ہے، وہ جو بات کرے گا اس کو ماننا ہے، حق بات کو تسلیم کرنا ہے آپ کو، اور اخلاقی جواز بھی ہے نہیں بنتا، تو علمی جواز بھی نہیں بنتا، اخلاقی جواز بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ کیا نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ سو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر اسے قبول کرو، اور دنیا کے معمولی مفاد اور عارضی وقار کی خاطر میری آیت کے ساتھ سودے بازی نہ کرو، اس لیے کہ میرے ارشادات کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ ایسا بات کیا یہ جو تم رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، یہ تمہارے پرابلم کریٹ ہوں گی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اور پریشان ہو جاؤ گے، اور یہ دنیاوی مفاد اور وقار، میں نے یوں کر دیا، میں نے یہ کر دیا، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، یہ عارضی ہے تمہارے لیے۔ اصل وقار تو تمہارا وہاں آئے گا جب تم میرے سامنے کھڑے ہو گے، وہاں اصل وقار آئے گا۔ اس حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں بیان فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی جانب سے داخل ہوئے، کچھ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک کان کو پکڑ کر پوچھا، کون اسے ایک درہم کے بدلے لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم تو اسے کسی بھی چیز کے بدلے لینا نہیں چاہتے، اور ہم اس کا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ بکری کا بچہ تمہارا ہوگا؟ غور سے سنیے گا جو بتا رہا ہوں، سمجھنے والی بات ہے۔ کیا فرمایا کہ کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ یہ بکری کا بچہ تمہارا ہوتا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو کان چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہ کیا جاتا۔ کیا فرمایا کہ کان چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا جاتا، اب یہ مرا ہوا ہے تو ہم کیسے اسے پسند کریں گے؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تمہارے نزدیک یہ بکری کا مردہ بچہ بڑا حقیر ہے، اللہ کی قسم دنیا کے نزدیک جیسے تمہارے نزدیک یہ بکری کا بچہ بڑا ہی حقیر ہے، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہے۔ جس طرح تمہارے نزدیک یہ ذلیل ہے، اس طرح اللہ کے نزدیک یہ دنیا جو ہے اس سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہے۔ یہ آیت اہل کتاب کو ان کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے علم کی بنا پر سب سے پہلے اسلام قبول کریں اور دنیا میں مفادات کے لیے
حق کو نہ چھپائیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی 41 نمبر، یہ کیا یہاں پر بتاتی ہے اہل کتاب کو یعنی یہودیوں کو کہ اسلام کو قبول کر لیں اور حق کی بات کو نہ چھپائیں. حق چھپائیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور آخرت میں آپ کے لیے ضلالت ہی ضلالت ہے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ اگلے اتوار کو ٹھیک ہے.